میدان کے اندر مارا لیکن پھر تازہ دموں کے سامنے کھڑا ہوتا. تمہیں تو بجلی کے بل پر بحث کرنے سے فرصت ملے، تم اسلام کی کہانی سنو. ہمیں کیا واسطہ؟ ہمیں تو یہ بتلاؤ پیٹرول کب گھٹے گا، ڈالر کب گھٹے گا. جیب میں تیرے دمڑی کوئی نہیں، ڈالر کے خواب دیکھ رہا. ڈالر مہنگا ہو گیا جی. تو نے کبھی ڈالر دیکھا؟ کہ مولوی صاحب کبھی پاؤنڈ دیکھا؟ کس رنگ کا ہوتا ہے؟ ڈالر مہنگا ہو گیا جی، بیڑا غرق ہو جائے قومتا تھا. گناہ تیرے مہنگائی کی بیل گھنٹی آسمان سے بجی، قصور حکومت کا. مولانا محمد یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ، حضرت جی مولانا محمد الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کے قدموں میں آ کے بیٹھ گئے. کہنے لگے ابو جی مجھے ایک بات بتاؤ، کل ٹماٹر ایک آنے تھے، آج ٹماٹر 2 آنے ہو گئے. کل آٹا ایک آنا تھا، آج 1 آنے سے رو گیا. گڑ کی ڈلی فری میں ملتی تھی، آج پیسوں کی کوئی نہیں دیتا. ابا جان لگتا ہے حکومت نے کیا. مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بیٹے حکومت نے نہیں کیا. میں تجھے بتاؤ، اللہ کے دربار کے اندر ایک ترازو ہے، ایک پلڑے کے اندر تیری میری نیکیاں رکھی ہوئی ہیں اور ایک پلڑے میں کھانے پینے کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں. جب آسمان سے زمین سے آسمان کی طرف نیکیاں جاتی ہے تو نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو جاتا ہے، کھانے پینے والی چیزوں والا پلڑا ہلکا ہو جاتا ہے. تو پروردگار عالم زمین پہ چیزوں کے ریٹ گرا دیتا ہے. جب تیرے میرے گناہ آسمانوں پر جاتے ہیں تو گناہوں والا پلڑا بھاری اور کھانے پینے والی چیزوں والا پلڑا ہلکا ہو جاتا ہے. تب پروردگار عالم روئے زمین پر چیزوں کے ریٹ بڑھا دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کا قرآن کہتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک بات تو بتاؤ، 75 سال ہو گئے تم نے ساری حکومتوں کو زندہ باد کا، جانے کے بعد تم نے مردہ باد کا، اور اس کے ساتھ بھی تم یہی سلوک کر رہے ہو. پہلے کہا تھا انسان نہیں فرشتہ ہے، اب کہہ رہے فرشتہ نہیں جانور ہے. اگلا کوئی آئے گا پتہ نہیں اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے. حکومت بدلنے سے میرے عزیزوں ترقی نہیں ملے گی. اللہ اکبر. کردار بدلنے سے اللہ عزت عطا فرمائے گا. بیٹی محفوظ کوئی نہیں، بہن محفوظ کوئی نہیں. اور لوگوں عافیہ صدیقی رو رو کے پاگل ہو گئی. لیکن عافیہ صدیقی خاموش ہو کے بیٹھی. پوچھو کیوں؟ اس وجہ سے کہنے لگے او بے شرمو، تم اپنی بہن کو اپنے بھائی کی شادی میں نہ چاہتے ہو، میری عزت کیسے بچاؤ گے؟ مولانا محمد جمشید صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس لاہور کی شورا کے جوان آئے، بزرگ آئے اور آ کے کہنے لگے حضرت جی زوال آ گیا، پریشانی ہو گئی، اب تو اسٹیج ڈراموں پر کنجریاں کے ناچنے لگی. مولانا جمشید صاحب رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے بخاری زبانی پڑھنے والا، مسلم زبانی پڑھنے والا، نبی کی حدیثوں کو زبانی سنانے والا، جنات میں میری آنکھوں نے دیکھا تبلیغ کرنے والا. اللہ اکبر. میرے عزیزوں فرمانے لگے یہ کنجریاں کون سی مخلوق ہیں؟ ایک شورا کا ساتھی کہنے لگا حضرت جی یہ ہماری مائیں بیٹیاں پتہ نہیں کس گندے خاندان کی عورتیں ہیں. اللہ اکبر. جو اسٹیجوں پر آ کے لوگوں کے سامنے ناچتی ہیں، لوگ انہیں پیسہ دیتے ہیں کہ تم ان کو کیا کہتے ہو؟ کہ کنجری کہتے ہیں. مولا پھوٹ پھوٹ کے رونے لگ گئے. جب آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل کر آپ کے رخسار پر آئے تو ان سے مخاطب ہو کے کہا فرمایا او بھائیو، جب تم ان بیٹیوں کو کنجری کہو گے تو ان کے سر پر دوپٹہ رکھ کے انہیں بیٹیاں کون کہے گا؟ مجھے لوگ دھوس دیتے ہیں مولوی صاحب بیٹے کی شادی ہے، اس نے کہا عبدالرحمن کو بلا ورنہ میں نے وہ بلانے ہیں.
رانیوں کمبو تم کوئی سی ذات کے ہو، تمہاری شادی اس وقت مکمل کوئی نہیں جب تک ڈھولک کی تھاپ ہو، گھگرو کی کھنک ہو، پائل کی چھنک ہو، رقاص آئے تمہاری گودوں میں آ کے بیٹھے۔ تیرا پیسہ تو قرآن کی ترقی کے لیے، ختم نبوت کے پرچار کے لیے، مسجد مدرسے کی تعمیر کے لیے لگنا چاہیے تھا، اور سجدوں میں پڑھ کے سجدے رو کے اللہ سے مانگ، روٹی کھانا چھوڑ دے، پانی پینا چھوڑ دے، اچھے کپڑے پہنا چھوڑ دے۔ پتہ نہیں اللہ تیری کس بات سے ناراض ہو گیا، تیرا پیسہ مسجدوں کے لیے قبول نہیں، ناچنے والوں کے لیے، بندروں اور بلوں کا تماشا دیکھنے والوں کے لیے جا رہا، تیرا پیسہ اسلام کی ترقی کے لیے نہیں جا رہا ہے۔ نیوزی لینڈ کی کرکٹ ٹیم میرے عزیزو دورہ کیے بغیر پاکستان سے چلی گئی، نوجوان کو اٹیک ہو گیا، قصور کی زینب لٹ گئی، تیرے ماتھے پہ پسینہ نہ آیا۔ کشمیر کی بیٹیوں نے ہمارے سے مدد مانگنے کے بجائے وہ کہتی تھی بھائیو آ جاؤ، بھائیو آ جاؤ، کشمیر بنے گا پاکستان، کشمیر بنے گا پاکستان۔ تیرے میرے پہ اتنا بھروسہ تھا، جب سے کشمیر کی بیٹی نے سنا تمہاری 4 مہینے کی محفوظ کوئی نہیں، کہنے لگی جاؤ جاؤ، تم 4 مہینے کی زینب کو، تم اپنی بیٹی اسما کو، تم 6 سال کی بچی کو بچا نہ سکے، 3 انسان صرف درندوں نے اس کے ریپ کر کے اس کے جنازے، اس کی عزت کی دھجیاں اڑا دی، اس کے جسم کے عذاب کھیر دیے کہ خبردار اپنی ناپاک زبان سے ہمارا نام نہ لینا، تمہیں میں لاکھ بھائی بھائی کو، ہم تمہیں بہنے بہنے کو، ہم تمہیں بھائی کہنے کو تیار کوئی نہیں۔ جاؤ گجرا والے کے ساتھ، ایک گاؤں ہے نوشہرہ ورکا کے ساتھ خواسرا، اگر میرا عزیزو تیرے پاس جانے کے لیے وقت کوئی نہیں، میں مفتی عبدالحمید اور مفتی جمیل کا نمبر دیتا ہوں، پوچھ اس سے 5 سال پہلے اللہ اکبر اس زمین کے اوپر کون سا کرونا آیا تھا۔ ہر سال میں وہاں جمعہ دیتا تھا، ہر سال میں جمعہ دینا چھوڑ دیا۔ 11 سال کی بیٹی مسلمانوں کی، 13 سال کا لڑکا عیسائیوں کا، آپس میں دونوں نے مکالمہ کر لیا، دونوں کے خاندان کو پتہ لگ گیا کہ مسلمانوں کی بیٹی عیسائیوں کے بیٹے سے لٹ گئی، یہ چنگاری کی طرح خبر مسلمانوں میں پھیل گئی، مسلمان ہتھیار لے کے آ گئے کہ عیسائی نے مسلمان کی بیٹی کی عزت لوٹ لی۔ میرے عزیزوں بات تھانے کچہری تک چلی گئی، پنچایتی فیصلے تک چلی گئی، سالسی لوگوں تک چلی گئی۔ اللہ اکبر، میں جمعے کے دن میرے عزیزو جمعہ پڑھانے گیا، دسترخوان لگا تھا، مفتی صاحب نے کھانا نہ کھایا، میں نے کہا بزرگوں کھانا کھاؤ، کہ مولوی صاحب کھاؤ تے جاؤ، ہم نے تو 3 دن ہو گئے روٹی نہیں کھائی۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ انہوں نے کارگزاری سنائی، کہنے لگے جب پنچایتی فیصلہ ہوا دونوں طرف سے مدعی آ گئے، ادھر لڑکی کا باپ، اس کے رشتہ دار آ گئے، ادھر لڑکے کے رشتہ دار آ گئے، وہ اپنے بچے کو بچائیں، اپنی بچی کو بچائیں، اس کے بچے کو سزا دلوائے۔ لڑکی کا باپ آگے آیا، اپنی بچی کے سر پر ہاتھ پھیر کے کہنے لگا بیٹی صاف صاف بتا دے، ڈرنا میں ہوں، چاچا پولیس والا ہے، یہ نمبردار چودھری تیرا چاچا ہے، میری بچی جو اس نے کیا، بیٹی تو بتا انصاف ملے گا، اس کا یہ چمڑا کھلڑی ادھیڑ کے رکھ دیں گے۔ بیٹی نے بجائے اپنے مجرم کی طرف دیکھنے کے اپنے باپ کی طرف دیکھنا شروع کر دیا، کہنے لگی ابا بتا دوں کہاں بتا، کہ ابا بتا دوں ہاں بتا، کہنے لگی چاچے پولیس والے، اور پولیس والے چاچا اس عیسائی کو نہ پکڑ، پہلے میرے باپ کو پکڑ، جب سے میری ماں کا جنازہ اٹھا 2 سال ہو گئے، ہر دوسرے دن میرا باپ میرے بستر پر میرے ساتھ آ کے لیٹ جاتا ہے۔ میرے تو روٹی کا لقمہ ہاتھ سے چھوٹ گیا، میں نے کہا ہوش خبر کیا، مولوی صاحب ہمارے سامنے کی بات ہے، کر لے جائی تے تو۔ کس چیز کے چودھری، کس چیز کی نمبرداری،
سفید کاٹن والا جوڑا پہنتے، مجھے شرم آپ کو کیوں نہیں آتی؟ مربع کو دے کر، فصلوں کو لہلاتا دے کر خوش ہونے والوں، تمہیں گھر کی فصل اجڑنے پہ رونا کیوں نہیں آتا؟ اس سے بڑا کرونا کیا ہوگا؟ جب بیٹی کو جھڑکنے پر اس نے یوں کر کے دیکھا اور اس کی آنکھ کے اشارے نے بتا دیا رات کے اندھیرے میں نکل گئی، منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا۔ 4 بچوں کا باپ ڈر ڈر کے سانس لے رہا ہے اور بیٹا کہہ رہا ہے ابا میری زبان نہ کھلواویں، باہر نکلنے دے قابل نہیں رہے گا، ابا میرا منہ کھل گیا، منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا۔ رب کعبہ کی قسم ہے، طوطے کو پنجرے میں سکون ہے، 4 بچوں کے باپ کو گھر میں سکون کوئی نہیں۔ دشمن نے دیکھا، اس نے کہا یہ رگڑے کو میں نے رگڑا دے دو۔ پوری دنیا کا کفر سر جوڑ کے بیٹھ گیا کہ مسلمانوں کے ساتھ کرنا کیا چاہیے، اور مسلمانوں کو اتنا دبا رہے ہیں 1400 سال سے، یہ ابھرتا ہی جا رہا ہے۔ وجہ کیا ہے پتہ؟ یہودیوں نے کیا فیصلہ نکالا، نتیجہ نکالا؟ انہوں نے کہا 4 چیزیں ان میں موجود ہیں، جب تک یہ 4 چیزیں موجود ہیں دنیا کی کوئی طاقت انہیں دبا نہیں سکتی۔ پہلی چیز اللہ کا قرآن ہے، دوسری چیز عشق رسول ہے، تیسری ان کے پاس چیز اللہ اکبر حج ہے، اور چوتھی چیز ان کے پاس جہاد ہے۔ جب تک 4 پھولوں کا گلدستہ ان کے گلشن کے اندر کھلتا رہا، دنیا کی کوئی طاقت انہیں شکست نہیں دے سکتی ہے۔ 4 چیزیں اللہ کا قرآن ایک دستور ہے، ایک ضابطہ ہے، اور میرے عزیزوں پچھلی قوموں نے سر اٹھائے، سر کاٹ دیے گئے، ان کے سر جھکا دیے گئے، دوبارہ اٹھ نہ سکے، کیونکہ نبی دنیا کے اندر آئے چلے گئے، دستور آئین بھی ساتھ چلا گیا۔ ہمارا نبی عالمی نبی ہے، ہمارے نبی پر جو دستور آیا وہ عالمی دستور آیا، نبی دنیا سے چلا گیا، نظام دستور باقی رہا، جو اس نظام کو اپنائے گا قیامت تک خدا کی رحمت کا اللہ اکبر حقدار بن جائے گا۔ اور میرے دوستو بزرگوں، نبی کے جانے کے بعد دستور نظام قرآن والا باقی رہا۔ پوری دنیا ڈر رہی ہے کہ جب تک قرآن ان کے سینے میں موجود رہا، میرے عزیزوں انگریز نے مدارس دینیہ پہ بلڈوزر چڑھوائے، کسی نے لال مسجد پہ فائرنگ کروائی، کسی نے نہتی بچیوں کو میرے عزیزوں ہمیشہ کی نیندیں سلا دیا۔ رب کعبہ کی قسم، انگریز فوجی دستہ ایک مدرسے کے اندر پہنچا، پڑھانے والا بھی آنکھوں سے نبینا، پڑھنے والے دائیں بائیں بیٹھنے والے آنکھوں سے نبینا۔ اس نے اپنا اسلحہ زمین پر رکھا، سر پکڑ کے بیٹھ گیا، کہنے لگا وائس رائے کو کون سمجھائے، برطانیہ اور وائٹ ہاؤس والوں کو کون سمجھائے۔ اللہ اکبر! اب الماریوں سے تو قرآن نکال سکتے ہیں، اندھوں کے سینوں سے کیسے قرآن نکالے؟ مولا میں پچھلے دنوں پچھلے سال مارچ اپریل کے مہینے میں ایک مدرسے میں گیا، اللہ اکبر چشمدید گواہ ہوں، میں نے وزیروں کا نہیں، رئیسوں کا نہیں، میں نے ذمہ داروں کا نہیں، میں نے لاوارث ایک بچہ دیکھا، کہنے لگے مولوی صاحب اس بچے کے سر پہ ہاتھ پھیرو، اس کی تلاوت سنو۔ میں نے اللہ کی قسم یہ چہرہ اٹھایا، میں نے نگاہ اٹھائی، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، سردی میں مجھے پسینہ آنے لگا۔ اللہ کی قسم میں نے کہا یہ کون ہے؟ کہ قرآن کا حافظ ہے، جہاں سے سنو سنائے گا۔ اللہ اکبر! پتہ ہے اس کا چہرہ کیسا تھا؟ آنکھوں کا نشان ہی کوئی نہیں، ناک کوئی نہیں، ناک والی جگہ پر باریک سا سوراخ تھا جس سے سانس اندر باہر جاری تھی، 2 یا 3 انچ کے ہونٹ تھے۔ اللہ اکبر! رب کعبہ کی قسم جب اس نے قرآن پڑھ کے سنایا کلیجہ منہ سے باہر آنے لگا۔ میں نے اسے اور غور سے دیکھا، ہاتھ پیر بھی ٹنڈے تھے، معذور۔
میں نے کہا اللہ اکبر، تیرے میرے جیسوں کی اوقات کوئی نہیں، جب تک ان جیسے زمین پر موجود رہے خدا کی قسم اسلام کو بڑھنے سے دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی ہے۔ تم قرآن کے وارث بنو، نبی کی زندگی کے وارث بنو۔ اگر تمہیں قرآن کے وارث نہ بنے، اللہ جل شانہ تجھے مجھے ختم کر کے قرآن کے وارثوں کو لے کے آ جائے گا۔ آج تجھے لڑنے کے لیے ڈنڈے کی ضرورت ہے، ہتھیار کی ضرورت ہے، لکڑی کی ضرورت ہے۔ یمامہ کی لڑائی ہے، مسیلمہ کذاب سامنے ہے، مسیلمہ کذاب کا لشکر سامنے ہے، مسلمانوں کی جماعت لڑنے کے لیے گئی۔ ایک صحابی پہ اللہ اکبر کافروں نے حملہ کیا، اس کے ہاتھ سے تیر کمان گر گیا، اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی، اس صحابی کے پیروں پہ وار کیا، پنڈلی سمیت پیر کٹ گیا۔ صحابی کے پاس ہاتھ کوئی نہیں، صحابی کے پاس تلوار کوئی نہیں، نبی کے صحابی نے اپنا پاؤں ہاتھ میں پکڑ لیا اور یوں کر کے کافر کے منہ کے اوپر دے کے مار دیا کہ کاٹ کاٹ کے تھک جائے گا، اب اللہ اکبر ختم نبوت کے چوکیدار بننے میں پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ تاجدار ختم نبوت، ختم نبوت، ختم نبوت، زور لگا ختم نبوت۔ اتنی آواز سے کہو اللہ اکبر، فرشتے تیرے منہ سے نکلتے ہی حضور کے روضے میں پہنچا دے۔ ختم نبوت، ختم نبوت، ختم نبوت، ختم نبوت۔ وہ کام لینے پر آئے، پہلی چیز کتاب، کس کے وارث بننا؟ مدرسہ خدیجۃ الکبریٰ للبنات میں اپنی بچیوں کو بھیجو، للبنین میں میرے عزیزو اپنے بچوں کو بھیجو، قرآن پڑھو، پڑھاؤ، وارث بناؤ۔ کرو گے کوشش؟ سارے اپنے بچوں کو خود بھی پڑھیں گے؟ کون کون؟ پکا اللہ سے وعدہ؟ آپ ہاتھ کھڑا کرو۔ اللہ ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کے ان سے وعدہ لے لے، آج ان کو بھی دے دے جن کے پاس 10 سال سے کوئی نہیں۔ الہی کھڑے رکھنا، الہی انہوں نے اپنے بچوں کو منسٹر بنانے کا نہیں بلکہ خادم قرآن بنانے کا وعدہ کیا۔ آج اللہ اجڑی گود کو آباد فرما دے، آج اس کو بھی دے دے جو بیٹا بیٹا کہنے کو ترس رہا ہے۔ اللہ کے خزانوں میں کیا کمی ہے؟ اللہ دے دے۔ دینے پر آئے 86 سال مانگنے والے ابراہیم کو دے دے، نہ دینے پر آئے عائشہ کی گود خالی رکھ دے۔ مدینے کی گلی میں بچہ کھیلتا کھیلتا ماشا کے سامنے آیا، کودکنے لگ گیا، اچھلنے لگ گیا، اپنا بچپنا دکھانے لگ گیا۔ سرکار کے چہرے کی طرف دیکھ کے ہوئی کی نہیں کی، اکھیوں نے سوال کرنا شروع کر دیا۔ چہرہ پہ دیکھا، مایوب کیا، ایسا کیا ہوا کہ کملی والے زیادہ نہیں، ایک تو لے کے دے دے۔ نبوت نے اپنی چادر اپنے چہرے پہ رکھ کر رونا شروع کر دیا۔ فرمایا میرے سے نہ کہے، اس سے کہے، یا اختیار میرا نہیں میرے خدا کا چلتا ہے۔ جب نبی بیٹا بیٹی نہیں دے سکتا تو نقشبندی قادری سہروردی چشتی بھی نہیں دے سکتا۔ یا مولی من یشاء اناسا و یا مولی من یشاء ذکور، بیٹا بیٹی دینے والا کون ہے؟ نہیں نہیں نہیں، اور جس کا کھایا اس کا گیت ہوگا وہ کون ہے؟ کون ہے؟ یہ انگلی کے اشارے 2 سال پہلے اٹھے تھے، آج انگلی کا اشارہ کر کے اس کی ناراضگی ختم کر دو۔ 2 سال پہلے اسلام آباد کے روڈ پر یہ انگلی کا اشارہ اٹھا تھا، میری مرضی میرا جسم کہہ کر اس کی رحمت کا دروازہ بند کر دیا۔ آج انگلی کا اشارہ کر کے کہہ دو تو ہی تو ہے، کیا پتا آج وہ اپنی رحمت کا دروازہ کھول دے۔ وحدہ لا شریک کون ہے؟ ایک اللہ، ایک اللہ، وحدہ لا شریک کون ہے؟ عزت دینے والا کون ہے؟ عزت دینے والا کون ہے؟ موت حیات کا وارث کون ہے؟ اولاد دینے والا کون ہے؟ زندگی موت کا مالک کون ہے؟ تیرا میرا رب کون ہے؟ نبیوں کا رب کون ہے؟ انہیں میں نے کس سے مانگا؟ نبیوں نے کس سے مانگا؟
سے مانگا؟ باؤدین زکریا ملتانی نے کس سے مانگا؟ حضرت علی اجمیری نے کس سے مانگا؟ نظام الدین اولیاء نے کس سے مانگا؟ بابا فرید الدین گنج شکر سے کس نے مانگا؟ کہہ 5-7 مرتبہ اللہ 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 اللہ۔ کیا پتا یہ ہماری انگلی اس کی رحمت کے تالے کو چابی بن کے لگ جائے، جس طرح اس نے اپنی رحمت کا دروازہ بند کرنے میں دیر نہیں کی۔ آج دل کی آواز سے پکارو اللہ اللہ میرا جسم کا نعرہ لگانے نہیں آئے، بلکہ یا اللہ جب تک سانس چلتا رہے گا جسم بھی تیرا تابع رہے گا، مرضی بھی تیری چلتی رہے گی انشاءاللہ۔ ایسا گٹا نعرہ لگا دینے والے نے منہ موڑ لیا، کھجوریں آنی بند، مکے سے زمزم آنا بند۔ افغانستان سے سیب آ رہا ہے، میوے آ رہے ہیں، صوبہ سرحد بارڈر پار سے میوے آ رہے ہیں، مدینے والے نے کہا ہر چیز بند کر دو۔ انہیں شرم نہیں آتی؟ میرے امتی ہو کے، میرے رب کے بندے ہو کے بغاوت کر دی۔ تو لاکھ کہہ میں صدقے جاواں، جب تو اس کا نہیں بنا تو پھر میرا کیسے بنے گا؟ چل یہاں سے۔ 2 سال ہو گئے اس شاہ تڑپ رہے ہیں۔ نائجیریا والے آ جاؤ، برما والے آ جاؤ، اللہ اکبر کینیا والے آ جاؤ، اور جس کی بنیاد اساس لا الہ الا اللہ، فرماؤ لوگو زبان پر لا الہ اور دل کے اندر صنم خانے، خدا کے گھر غیر آباد، داتا صاحب آباد۔ بس کر دیں، تھک گئے۔ فرشتہ لکھتا لکھتا قلم اٹھا رہا ہے، تجھے مجھے گناہ کرتے کرتے تھکن کوئی نہیں، لیکن کتنا کریم ہے، اب بھی اس وقت بھی 12:30 بجے اب بھی انتظار کر رہا ہے، کب کہے گا معاف کر دے، میں رحمت کا دروازہ کھولنے میں دیر نہیں کروں گا۔ کہہ دو یا اللہ میری توبہ، کہہ دو یا اللہ میری توبہ، کہہ دو یا اللہ میری توبہ۔ معاف کر دیا؟ کر دیا ہوگا نہیں؟ پکا کر دیا انشاءاللہ۔ موسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے الہی کائنات کے اندر جو جس سے تو زیادہ ناراض ہے ذرا اسے دکھا تو صحیح۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، تخت ختم نبوت زندہ آباد، آج و تخت ختم نبوت زندہ آباد، شان محمد مصطفیٰ زندہ آباد، کام محمد مصطفیٰ، زندہ آباد، نعرہ تکبیر۔ اللہ اکبر۔ تیری رحمت پرندوں پر، چرندوں پر، درندوں پر، حیوانوں پر آسے پاسے جا رہی ہے۔ کوئی ایسا بھی ہے جس کے دروازے سے تیری رحمت گزر کے جا رہی ہے؟ کہاں ہے؟ کہاں ہے؟ فلانی بستی میں۔ تو اس کا بننے تو میں اس کا کوئی نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے دکھا دے، دیکھا جا کے جا کے دروازہ بجایا، بندہ باہر نکلا، اللہ نے کہا یہی ہے۔ حیران ہو گئے، ششد انہوں تو ساری دنیا کہتی السلام علیکم السلام علیکم، اندر کیا پتا میرے بابو، یہ تو اللہ نے شرافت کے لیے بادے اڑائے، اندر پتہ نہیں معاملہ اس کے ساتھ دل کا تار مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا۔ دیکھ کے آگے آپ دیدہ غم زدہ پریشان پر کیا ہوا؟ یا اللہ دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، کیوں؟ اس سے تو ناراض ہے، اسے دیکھ کے آئے۔ کہ موسیٰ تیرا دل کیسے جڑے گا، کلیجہ ٹھنڈا کیسے ہوگا؟ کہ اللہ وہ دکھا جس سے تو راضی ہے۔ یوں نہیں کہا کوئی دور پر آ جا، یوں نہیں کہا بیت المقدس چلا جا، یوں نہیں کہا بیت اللہ چلا جا، فرمایا اے میرا موسیٰ کل اسی دروازے پہ چلے جانا، میرا بندہ تجھے نظر آ جائے گا۔ اللہ اسی گھر میں اسی دروازے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے، دروازہ بجایا، اتفاقاً وہی بندہ آیا، کہا کیا بات ہے؟ اللہ نے کہا یہی میرا زیادہ پیارا ہے۔
اللہ ساری کائنات میں کہا، ساری کائنات میں یا اللہ ساری کائنات کے اندر یہ کل سب سے زیادہ برا تھا، آج سب سے زیادہ پیارا کیسے بن گیا؟ فرمایا موسیٰ جب تو نے دیکھا بڑا گناہگار تھا، گھر سے نکلا اپنی مونچھوں کو مروڑ کر، اپنے پیسے اپنی طاقت کے گھمنڈ سے جب گھر سے نکلا، شام کو دے مار 4:30 کر کے واپس آیا، بیوی کو غصے میں کہا روٹی لے کے آ، یہ مرتی کیا نہ کرتی، جلدی سے روٹی لے کے آئی۔ اس نے بڑی مغروری سے روٹی کا لقمہ توڑا اور سالن میں ڈبو کے منہ میں ڈالنے لگا۔ اس کی نگاہ روٹی کا ٹکڑا کھاتے لقمہ کھاتے اپنی بیوی کے چہرے پہ پڑی، بیوی کی آنکھ میں آنسو دیکھ کے گھبرایا، کہنے لگا متھے پیر ٹانگ میں سورے کا نہیں بتا تجھے کس نے رلایا، میں جا کے دھی بہنے کر دوں گا۔ کہ کسی نے نہیں رلایا۔ اللہ اکبر، بتا کیا بات ہے، کس نے تجھے پریشان کیا؟ کہ تو نے پریشان کیا۔ سامنے والی آئی تھی، آ جا کے کہنے لگی تو ہاتھ نہیں جوڑتی تو میں تیرے بندے کیا جوڑ دوں، اتنا پاپی اتنا گناہگار ہے۔ اب تو محلے کے بچے بھی اسی پر انگلیاں اٹھانے لگے۔ خدا کے واسطے کب گناہ چھوڑے گا؟ چھوڑ دے، تجھے خدا کا واسطہ۔ اللہ اکبر، کہ موسیٰ بیوی نے اسے جھنجھوڑا، بیوی نے اسے شرمندہ کیا، وہ اتنا شرمندہ ہوا، اس نے روٹی کا ٹکڑا ہاتھ میں پکڑا، لقمہ منہ میں نہ کیا، اس نے بیوی کی طرف سے منہ پھیر کے میری طرف منہ کر لیا اور آسمان کی طرف دیکھا، اس کی آنکھ سے ایک آنسو نکلا اور اس کے آنسو میں ایک درد، ایک کرب، ایک فکر تھا، ایک جملہ تھا، اس کا آنسو کہہ رہا تھا اللہ بس اب حد ہو گئی تو معاف کر دے، یا اللہ اب تو مجھے عورتیں بھی تانا دینے لگی۔ اے موسیٰ، اس نے ایسی تڑپ سے آنکھ سے آنسو نکالا، میں نے گردن مہرنے سے پہلے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ کہہ دو یا اللہ میری توبہ۔ چار چیزیں مسلمانوں جب تک تیرے میرے اندر ہے سنبھال کر رکھنا۔ دو فتنے اس وقت اٹھے ہیں، ایک بہاءاللہ کا فرقہ ایران سے، بھائی فرقہ، اور ایک میرے عزیزوں غلام قادیانی کا فرقہ۔ میرے عزیزوں اسے غلام احمد نہ کہا کرو، احمد نام کی توہین ہو جاتی ہے، اس کو غلام قادیانی کہو۔ نو آبادی نظام نے، نو آبادی وزارت نے یہ دو فرقے کھڑے کیے، دونوں کو اللہ اکبر ٹارگٹ سونپ دیا۔ بہاءاللہ کو کہا تو نے جگہ جگہ پر قبلہ بنا کر بیت اللہ کی اہمیت کو ختم کرنا ہے اور لوگوں سے کہنا ہے زیارت کے لیے حرمین نہ جاؤ، یہاں آ جاؤ، فلاں کے روزے کی زیارت کرے گا اسے بیت اللہ کی زیارت کا ثواب ملے گا۔ دنیا کو گمراہ کر انہیں اول گھر سے، ان کے مرکز سے روک دے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اس کی محنت نے اتنی ترقی پکڑی کہ آج حرمین کے خادم کا چناؤ کرنے کے لیے وائٹ ہاؤس میں بیٹھنا پڑا۔ بیت اللہ کا جو خادم بنے گا اس کا فیصلہ امریکہ کر رہا ہے۔ نماز مسجد میں پڑھو، اللہ اکبر، محلے کے طور پر اجتماعیت ہے، مسجد میں نماز جا کے پڑھو، محلے کی اجتماعیت، جمعہ پڑھو، شہر کی اجتماعیت، عید پڑھ علاقے کی اجتماعیت، شہر پر عید پڑھو، شہر کی اجتماعیت، بیت اللہ کا حج کرو، اللہ اکبر، پوری قوم کی اجتماعیت ہے۔ میرے عزیزوں، جس حرم کے خطبے میں، منا عرفات کے خطبے میں، حج کے خطبے میں جب لوگوں کو کشمیر فلسطین کا، برما چیچنیا کا احساس دلانا چاہیے تھا، مسلمان کا احساس دلانا چاہیے تھا، رب کعبہ کی قسم ہے آج خطبہ حج دینے والا مسلمانوں کے حق بیان کرنے سے قاصر ہے۔ ہمیں ہمارا مرکز ہی نہیں لے گا تو ہم تو یتیم ہو گئے۔ ہمارے مرکز نے ہمارا ساتھ نہ دیا۔ اے لوگوں، میچوں میں کرونا کوئی نہیں، ہالوں ریسٹورنٹ میں کرونا کوئی نہیں، سینما گھروں میں کرونا کوئی نہیں، بیت اللہ کا رکن پورا کرنے میں، حج کا رکن
پورا کرنے میں، طواف کرنے میں کرونا، رب کعبہ کی قسم یہ کرونا نہیں، یہ وائٹ ہاؤس کی سازش ہے۔ اتنا بڑا ڈرامہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں۔ پوری دنیا پر کرونا ختم، پاکستان پہ پابندی۔ انہیں پتہ ہے اسلام کے نام پر ریاست ہے، یہ جھونپڑیوں میں رہ سکتا ہے، بھوکا رہ کے راتیں گزار سکتا ہے، لیکن اپنا مرکز ہاتھ سے نہیں جانے دے گا۔ یہ اسلام کے تشخص کو، یہ اسلام کی پہچان کو ہاتھ سے جانے نہیں دے گا۔ جب تک ان میں ریڑھی لگانے والے سے لے کر جب تک ان میں مل آنر تک موجود رہا، رب کائنات کی قسم ہے ختم نبوت کی پگڑی کی طرف کسی کو آنکھ اٹھانے نہیں دے گا۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، اور ہاتھ خواہ تاجدار ختم نبوت، عمر بکو زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت۔ زندہ باد۔ ایک اور تمہارے سے وعدہ لوں گا، دنیا پور میں 1 اکتوبر کو، 7 اکتوبر کو، 26 ستمبر کو جہاں جہاں ختم نبوت کانفرنس ہو رہی ہے، ٹرالیوں والوں اپنی ٹرالیاں دے دو، بسوں والوں دے دو، اگر خود نہیں جا سکتے کسی اور کو موٹر سائیکل دے دو، اور موٹر سائیکل والوں 14 اگست کو سلنسر نکالنے والوں ختم نبوت کانفرنس میں سلنسر نکال کے جاؤ۔ جتنا ریس دینے سے ختم نبوت کا نعرہ لگاتے ہوئے تمہاری گاڑیوں سے سلنسر سے دھواں نکلتا رہے گا، رب کعبہ کی قسم ہے قادیانیوں کی قبروں پر خدا کی لعنت بن کے برستا رہے گا۔ تاجدار ختم نبوت، ختم نبوت، ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، غلام ہے، غلام ہے، غلام ہے، غلام ہے، غلام ہے، غلام ہے، ختم نبوت۔ آج وہ بابا زندہ باد کا نعرہ لگائے جس نے لاہور کے مار روڈ پر اپنے 10 سال کے پوتے کو کندھے پر اٹھا کے نعرہ لگایا تھا، دادے کو پوتا دیکھ کے کہہ رہا تھا امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری کی زیر قیادت میں کیا ہو رہا ہے؟ کہا تھا بیٹے ختم نبوت زندہ باد ہو رہا ہے۔ ادھر پوتے نے گولی کھائی، دادے نے سینے پہ گولی لگائی، وہ دادا پوتا کر کے نہیں مرا، ختم نبوت کا نعرہ لگا کے مرا۔ تانگے کے اندر برات جا رہی ہے، آگے دولہا پیچھے ماں بیٹھی ہوئی ہے، کوچوان سے کہنے لگے رش کیوں ہے، روڈ بلاک کیوں ہے؟ کہنے لگا اماں حضور کے دیوانے کھڑے ہیں، راجپال نے گستاخی کر دی۔ کون ہے یہ؟ حضور کے دیوانے۔ پتر کو کہنے لگی ذرا تانگے سے اتر، تانگے سے اتری، بیٹے کے گلے سے ہار کھینچا، ماتھے سے سیرا اتارا، کہ فاطمہ کے ابے کی پگڑی لٹ گئی، تجھے سیرا باندھنے کی اجازت نہیں۔ آج تیرے ماتھے پہ سیرا سجے، نبی کی عزت لٹ جائے، اللہ اکبر، بتا میدان معاشر میں ان کا سامنا کیسے کریں گے؟ بیٹے کے گلے سے ہار اتار کے پکڑ کے بیٹھ گئی، کہنے لگی اب یہ تیری برات پہ نہیں، تیری شہادت کی ڈولی پہ سجے گا۔ کہ کیا کروں کہ تو بھی اس مجمع میں نبی کے غلاموں میں گھس جا، ختم نبوت کا نعرہ لگاتا جا، جنت کے درجے پاتا جا۔ بیٹا کے لگا اماں پہ ٹھیک ہے، چلو یار حوالے رب دے ملے 4 دن دے، جس دن عید مبارک ہو سی ہو دے کوثر اس دن پھر ملیں گے۔ کہنے لگے ادھر آئے ذرا، سینے کو بلی سے ناپ کے کہنے لگی ان کے ہتھیار بڑے تیری چھاتی چھوٹی،
لیکن میں تو وعدہ کر اما کیا وعدہ کہ تیرے مرنے کے بعد ہاتھ نہیں لگاؤں گی تجھے لاٹھی سے پلٹ کے دیکھوں گی پتر اگر کمر پہ تیرے وار ہوا میں تجھے دودھ معاف نہیں کروں گی پتر نبی کی ختم نبوت کے لیے اگر گولی کھانی ہے تو سینے پہ کھانا میں قیامت کے دن تیری شہادت کا خون لے کے حسین کے نانا کے حوض کوثر پہ جا کے کھڑی ہو جاؤں گی اور کہوں گی کربلا میں تیرا نواسا کٹا تھا لاہور کے مار روڈ پر تیری حرمت کے لیے میرا جوان بیٹا کٹ گیا تھا تاجدار ختم نبوت 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 نقص عمل کی خاطر غازی علم دین شہید کو جو تھوڑی دیر پہلے لوہار کی دکان پہ بیٹھ کے ٹھک ٹھک کر رہا تھا نبی کی حرمت پہ قربان ہوا تیرے سینے میں دھک دھک کرنے لگا نقص عمل کی خاطر جو مرتے ہوئے وصیت کر کے گیا کہ مجھے میانی صاحب میں امام الاولیاء کے قدموں میں دفنانا مجھے میانی صاحب کے ہاں اللہ والوں کے قدموں میں دفنانا میانی صاحب کے پتہ نہیں کتنے اللہ والے آرام کر رہے وصیت مجھے میانی صاحب میں دفنانا نقص عمل کی خاطر میاں والی میں دفنا دیا گیا علماء نے پھر سر اٹھایا انہوں نے کہا وصیت پوری کرو علامہ اقبال جیسا شاعر مشرق موجود ہے میاں والی کے اندر قبرستان میں قبر کشائی کی گئی عورتیں گھروں سے باہر نکل آئی کہنے لگی اوے لوگوں جنت کی خوشبو کہاں سے آ رہی ہے سبحان اللہ جب میانی صاحب کے قبرستان کے اندر میرے عزیزوں غازی کو لایا گیا اقبال شاعر مشرق قبر میں اترا کفن کی تنیاں کھول کر غازی لبدین شہید کے چہرے کو دیکھ کے کہتا ہے تیرا وعدہ ہم نے پورا کر دیا ہمارا وعدہ تو پورا کر دینا تیری وصیت کے مطابق تجھے میانی صاحب لے آئے ہماری بھی ایک وصیت سن جب حسین کے نانے سے ملے تو ہمارا بھی سلام کہہ دینا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت جذبے سے نعرہ لگاؤ کیا پتا کل قیامت کے دن گردنیں کٹانے والوں کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت مال کے جذبے کے ساتھ ذرا کھڑے ہو کے دکھاؤ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تمہارا بھلا کرے گھر میں جاتے ہوئے نعرہ لگاتے جاؤ اللہ اکبر کوئی کتا بلا آئے موٹر سائیکل کی بیٹھ جاؤ موٹر سائیکل کی گھنٹی نہ بجانا بلکہ کتے بلے کو دیکھ کے کہہ دینا تاجدار ختم نبوت حیا کر کے جانور بھی رستہ چھوڑ دے ایک اللہ کا قرآن دوسرا عشق مصطفیٰ تیسری حج کی اجتماعیت اور چوتھا جہاد جب تک چار چیزیں مسلمانوں میں موجود ہیں دنیا کی ایٹمی طاقت بھی ان کا سر نہیں جھکا اللہ ہمارے مدارس میں ہمارے عصری نظام تعلیم میں اللہ تعالیٰ ان چار چیزوں کو اجاگر کرنے کی توفیق عطا فرمائے قرآن کی تعلیم عام کرو گے پکی بات عشق رسول میں مال جان لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی ولدی قربان کر دو گے سب کو کون کون کرے گا قربانی نفس کی مال جان کی قربانی دو گے عبداللہ بن رواحہ کا جذبہ دکھاؤ گے چوتھا دن ہے موتا کی لڑائی ہے چوتھا دن ہے شہادت کا انتظار کر رہا ہے بھوک لگی تھیلے میں سے گوشت کا ٹکڑا ٹکڑا نکالا کھایا تو کھاتے کھاتے بیوی یاد آ گئی آنکھ سے آنسو نکلا بچے یاد آ گئے یاد سے آنسو نکلا
عبداللہ بن رواحہ نبی کا دشمن سامنے، مجھے بیوی بچے یاد آ رہے، گوٹی منہ سے نکال کے تھوک دی اور سواری سے نیچے اترے، تلوار سے اپنے گھوڑے کے پیر کاٹ دیے کہ واپس جانے کا رستہ نہ ہو۔ آواز دے کے مدینے کی طرف ہو کر کے کہنے لگا باغو اللہ کے حوالے، بچوں اللہ کے حوالے، بیوی اللہ کے حوالے۔ حضور کی عزت کا مسئلہ ہے، تیری عزت بعد میں، نبی کی عزت پہلے۔ اللہ اکبر۔ ختم نبوت کا نعرہ لگاتا لگاتا جب شہید ہوا، حضور مدینے میں 700 میل دور بیٹھے ہیں، آپ نے دیکھا اور میں قتل عبداللہ بن رواحہ ودخل الجنہ، وہ شہید ہوا اور وہ جنت کے اندر داخل ہو گیا۔ اس کے رسول کا اظہار کرو گے انشاءاللہ۔ اپنے بچوں کو حافظ، اپنے حافظہ بچوں کو حافظ بنا کر، دائی بنا کر، اللہ کے رستے کی دھول چک کر اللہ کے اس کے رسول کا اظہار کرو گے میرے بھائی۔ انشاءاللہ۔ تیسرا حج کریں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ کہتا جی بیٹیاں بیٹھی ہیں، بیٹیاں بیاؤ، یہ فرض ہے نا، بیٹیاں جس نے دی ہے نبھائے گا، اللہ تعالیٰ ڈولی ان کی اٹھوائے گا۔ تیرے پہ حج فرض ہے تو حج کر کے آ، بیٹیوں کو درمیان میں نہ لے کے آ۔ کرو گے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ۔ درود شریف کی کثرت کرو، بغیر پیسے کے اللہ حج کا انتظام کرے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ حج کی نیت سے روزانہ درود 100 مرتبہ درود شریف کا اہتمام کرو، کریں گے انشاءاللہ۔ حضور سے پیار کے رشتے کو قائم کرنے کے لیے ہر وقت درود شریف سے اپنی زبان کو معطر کریں گے انشاءاللہ۔ دین اسلام کی سربلندی کے لیے کچھ دینا پڑے تو پیچھے ہٹو گے؟ نہیں۔ جہاد کو عام کرو گے؟ انشاءاللہ۔ جہاد کو مسلمانوں کے اسلام کے ماتھے کا جھومر سمجھو گے؟ انشاءاللہ۔ جہاد کی تیاری میں ہر وقت اپنے آپ کو تیار کر کے رکھو گے؟ اللہ تمہاری زندگی میں برکت عطا فرمائے۔ 5 وقت کا نمازی سنت رسول کا احساس کرنے کی اور دین و دنیا کے اندر کامیاب ہونے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ جس مقصد کے لیے حضرات یہاں تشریف لائے ہیں، میرے کار کمزور 11 ربیع الاول کو کہاں پروگرام ہے؟ چناب نگر میں 11-12 اکتوبر میں انشاءاللہ چناب نگر بھی پروگرام ہو رہا ہے۔ تمام یہاں سے دعوت اسلام ریلی تمام لوگوں کو دعوت دی جا رہی ہے کہ اس پروگرام کے اندر حاضر ہو کر اپنے غلامان مصطفیٰ ہونے کا ثبوت دیجیے۔ اور زیر اہتمام مجلس احرار پاکستان کی طرف سے پروگرام، اور بڑا الحمدللہ بہت عرصے دراز سے الحمدللہ یہ ریلی یہ نکلتا ہے تاکہ پوری دنیا کے قادیانی کو بتانا چاہتے ہیں کہ الحمدللہ ہم بے شک مدرسے مسجد بازاروں میں علیحدہ ہیں لیکن حضور کی ختم نبوت کی خاطر ہم سارے اکٹھے ہیں۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے نا میرے بھائی؟ انشاءاللہ۔ حاجی رب نواز صاحب کی والدہ محترمہ کو فالج ہے، خود بھی بیمار ہے، اللہ تعالیٰ حاجی صاحب کو بھی اللہ تعالیٰ، حاجی سجاد صاحب اور دیگر جتنے حضرات بیٹھے ہیں ان کی صحت سلامتی کی 1 منٹ کے لیے رفیق سفر ہے، دو بیچارے ساتھ، کوئی ٹانگے کوئی پیر کوئی سہارا دے کے کرتے ہیں۔ اب اپنی تو یہ بھی اتنی اجازت نہیں دیتی کہ ان کو تنخواہوں کے اوپر رکھیں، کہ حضور کی ثنا خوانی کرتے ہیں، آپ حضرات ان کا احساس کرنے اللہ جزاک